أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے لیا تھا پختہ قول، پختہ عہد، پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، وارسلنا الیہم رسلا، اور بھیجے ہم نے ان کی طرف رسول، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب کبھی لایا ان کے پاس کوئی رسول کسی ایسے حکم کو جو ان کے جی کو خوش نہیں آتا تھا، فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، تو انہوں نے اس وقت بہت سے انبیاء کو جھٹلایا، و فریقاً یقتلون، اور بہت انبیاء اور رسولوں کو تو انہوں نے قتل کر ڈالا، وحسبوا الا تکون فتنۃ، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے، انہوں نے یہ خیال کیا کہ کچھ خرابی نہ ہوگی، وعموا وصموا، تو وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر توبہ قبول کی اللہ نے ان کی، ثم عموا وصموا کثیر منہم، پھر اندھے اور بہرے بنے رہے ان میں سے بہت سے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا۔ گزشتہ کئی دنوں سے، بلکہ تقریباً 1-2 ہفتوں سے جو ہمارا سلسلہ موضوع اور سلسلہ کلام چل رہا ہے وہ ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ سورہ بقرہ میں بھی تقریباً پورا انہی کا تھا، سورہ آل عمران میں بھی انہی کا تذکرہ تھا، پھر ابھی سورہ مائدہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی ان کا تذکرہ ہے۔ بہت ساری ان کی جو خرابیاں تھیں، جو خامیاں تھیں، جو ان کے نقائص تھے اور ان کے مزاج کی جو شرارتیں تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو برابر بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں پر آج جو حصہ ہم نے پڑھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ قول لیا تھا کہ توریت میں جتنے احکامات ہیں ان کی پابندی کرو گے، ان پر عمل کرو گے اور اس کو اپنی زندگی میں اتارو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان جتنا وقت گزرا ہے، اس درمیان میں تقریباً 1-2 نہیں سینکڑوں انبیاء آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں انبیاء کو اور سینکڑوں رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور وہ تمام انبیاء جو تھے وہ توریت کے مطابق انہیں تعلیمات دیا کرتے تھے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی کہ جس میں اللہ کی مرضی سے اور اللہ کے حکم اور اس کی منشا سے اگر کچھ تبدیلی کرنی ہوتی تو چونکہ وہ نبی ہوتے تھے، رسول ہوتے تھے، تو حکم خداوندی سے کچھ تبدیلی کرتے۔ اب اگر یہ تبدیلی یا کوئی نیا حکم ایسا ہوتا جو ان لوگوں کے مزاج کے اور ان کی طبیعت کے موافق نہیں ہوتا تو وہ ڈائریکٹلی انبیاء کو جھٹلا دیا کرتے، اس میں ذرا بھی تذبذب سے کام نہیں لیتے، بلکہ بعض تو ایسے تھے کہ ان کے مزاج کے خلاف کوئی حکم آ گیا اور اس کو تسلیم نہیں کرنا ہے تو انہوں نے انبیاء ہی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کئی انبیاء ہیں، اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ بنی اسرائیل نے کس طریقے سے انبیاء کا قتل کیا۔ حضرت زکریا ہے، حضرت یحییٰ ہے، حضرت شعیہ ہے، اور بھی متعدد انبیاء کرام ہیں جن کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے۔ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا کے قتل کا جو واقعہ ہے وہ تو بڑا عجیب ہے، اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں، غالباً آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، نہیں بھی ہے تو مختصر تذکرہ کر دوں کہ بخت نصر جو ہے ایک بہت زبردست یعنی کہ بادشاہ گزرا ہے جس نے یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور 70,000 سے زائد یہودیوں کو قیدی بنا کر بابل لے کر چلا گیا تھا، اور بابل میں وہاں انہیں غلام اور قیدی بنا کر اور باندی بنا کر رکھ دیا گیا تھا، اور آج تک وہ اس کا ماتم مناتے ہیں۔ اس نے جو کیا تھا
اس کا ماتم وہ آج تک مناتے. جیسے شیعہ محرم کا ماتم 1300 سال کے بعد بھی مناتے چلے آتے ہیں، اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں. یہودی آج تک بخت نصر کا ماتم کرتے رہتے ہیں. تو بخت نصر تو فی نفس ہی اس کا مزاج اچھا تھا، نبیوں کو مانتا تھا. دونوں باپ بیٹے ایک ہی وقت میں نبی تھے، حضرت زکریا بھی اور ان کے صاحبزادے حضرت یحییٰ بھی. یہ نبیوں کو مانتا تھا. اس کی شادی ایک عورت سے ہوئی. اتفاق سے وہ عورت، اس کی پہلے سے طلاق ہو چکی تھی، پچھلے شوہر سے اس کی ایک بچی بھی تھی. اس بادشاہ نے اس سے شادی کی. اس کے ساتھ جو بچی تھی اس کی پہلے شوہر سے، وہ بلا کی خوبصورت تھی. اب جب وہ بچی جوان ہو گئی تو بادشاہ کو لگا کہ اس سے بھی شادی کرنی چاہیے، اس سے بھی شادی ہونی چاہیے. حالانکہ وہ ان کی شریعت میں بھی حرام تھا اس طریقے سے بیوی کی بیٹی سے، جیسے ہماری شریعت میں بھی حرام ہے. پچھلے شوہر سے اگر بیٹی ہے بیوی کی تو شوہر اس سے شادی نہیں کر سکتا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ بھئی ایسا ہے، اچھا خاص بات یہ کہ اس سے شادی کرنے سے پہلے اس نے جب اپنی خواہش ظاہر کی تو وہ جو عورت تھی، اس عورت نے کہا کہ اس کا مہر یہ دونوں نبیوں کا سر، اس کے بغیر میں بیٹی کی شادی تم سے کروں گی نہیں. اور یہ مہر کی شرط لگانے کی وجہ یہ تھی کہ اس کو معلوم ہے کہ دونوں پیغمبر شادی کرنے نہیں دیں گے، شریعت کے حساب سے منع ہے. کہا کہ میری بیٹی کا مہر ان دونوں کا سر، اگر سر لا کر دو گے تو بیٹی تمہارے نکاح میں دوں گی. اس نے پہلے تو سمجھایا کہ وہ نبی ہے، وہ نیک بندے اللہ کے، وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اچھے فیصلے اترتے ہیں، یہ شرط نہ لگاؤ. لیکن وہ نہ مانی. اور جب نہیں مانی تو انسان جب نفسانی خواہشات اور جنسی جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے تو اس وقت آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے. خاص طور پر جنسی جذبات سے جب غالب ہو جائے تو آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے. اس نے حکم دے دیا کہ بھائی دونوں کو لے کر آ جاؤ، دونوں کو لے کر آیا جائے. حضرت یحییٰ علیہ السلام ہاتھ آ گئے. حضرت یحییٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے اللہ کا حکم سنایا کہ یہ تیرے لیے حرام ہے، اس سے تو شادی کر نہیں سکتا ہے. لیکن مانا نہیں. حضرت یحییٰ کی گردن اڑا دی، شہید کر دیا حضرت یحییٰ. لکھا ہے کتابوں میں کہ سر کٹ کر گر گیا، لیکن اس کے باوجود رخصت سے آواز یہ آ رہی تھی کہ یہ لڑکی تیرے لیے حرام ہے، اس سر سے بھی. حضرت زکریا نے جب یہ دیکھا تو بھئی جان بچانا تو فرض ہے. آپ اپنے وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيكُمْ بِالتَّهْلُكَةِ، قرآن میں بھی اپنے آپ کو ہلاکتوں میں مت ڈالو. اور اللہ کے رسول نے فرمایا إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، آپ کے اوپر آپ کی جان کا بھی حق ہے. خودکشی حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جانوں کا سودا ایمان کے بدلے میں کر دیا ہے. اب یہ امانت ہے ہمارے پاس، یہ جسم امانت ہے، ہم اس کو جیسے چاہے ہلاک نہیں کر سکتے. موت اللہ نے لکھی ہے، اس حساب سے آئے گی، ہم اپنے طور پر نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے جیتے جی کوئی پارٹ ڈونیٹس، اس کا مسئلہ ہے. کوئی جیتے جی آپ اپنی آئی ڈونیٹ کرے، مناسب نہیں ہے. بہرحال ایک الگ مسئلہ ہے. حضرت زکریا نے جب دیکھا تو وہ وہاں سے اپنی جان بچانے کے لیے فرار ہوئے. فوج پیچھے لگی. ایک درخت، بڑا سا درخت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو چھپا دیا اتفاق سے. اب یہ اسرائیلی روایتیں ہیں، اسلامی روایتیں نہیں ہیں، یہ بات میں یہاں واضح کر دوں. یہ ساری روایتیں ہزاروں سال پرانی ہیں، ہزاروں سال پرانی، اسلام سے ہزاروں سال پرانی سبھی آیتیں ہیں. یہ اسلامک روایتیں نہیں ہیں، اسرائیلی روایتیں ہیں. اور اسرائیلی روایتیں جہاں آئندہ بھی کبھی لفظ استعمال کروں اسرائیلی روایتیں، تو ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ مفسرین نے ان کو اگرچہ نقل کیا ہوتا ہے لیکن ان کی آتھینٹسٹی ان روایتوں کی طرح نہیں ہوتی ہے جو اسلامی روایتیں ہوتی ہیں. اسلام کے اندر سبحان اللہ، یعنی صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارک کو نقل کرنے کے لیے، اور ان کے بعد تابعین، تابعین اور لوگوں نے جو روایتوں کو نقل کرنے کے لیے راویوں کے سلسلوں کی جو حفاظت کی ہے، وہ دنیا کی تاریخ میں کہیں اور نہیں ملتی.
ہم جو یعنی مدارس سے جو پڑھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہوئے ہمارے پاس وہ سند رہتی ہے، سند بخاری شریف کی، مسلم شریف کی، ترمذی شریف کی، کہ ہمیں پڑھایا ہمارے استاد نے، ان سے پڑھا، انہوں نے پڑھا فلاں استاد سے، انہوں نے پڑھے فلاں استاد سے، انہوں نے پڑھے فلاں استاد سے، اور یہ سلسلہ پہنچتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ درمیان میں کوئی ایک بھی سلسلہ منقطع نہیں ہوتا ہے۔ جتنی مدارس میں طلبہ پڑھتے ہیں ان کو سند حدیث دی جاتی ہے، الحمدللہ ہمارے پاس بھی۔ تو یہ سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، آپ سے حضرت ابو ہریرہ نے سنا، حضرت ابو ہریرہ سے ان کے شاگرد نے سنا، ان کے شاگرد نے فلاں کو بیان کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے جو ہے اس کو سن کر فلاں کے سامنے تذکرہ کیا، اور انہوں نے فلاں مسجد میں درس دیا، ان سے انہوں نے سنا، اور وہ سلسلہ چلتا چلتا ہم تک پہنچا۔ تو یہ اسلامی روایات کا حسن ہے۔ دنیا کی کسی مذہب کے پاس اتنی اوتھینٹک، اتنی مستند، اتنی معتمد اور اتنی صحیح ترین بات بیان کرنے کا التزام نہیں کیا گیا۔ تو یہ ساری جو پرانے پچھلے انبیاء کا تذکرہ ہوتا ہے عموماً یہ اسرائیلی روایتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ حضرت زکریا جان بچانے کے لیے بھاگے، ایک درخت تھا بڑا سا، اس درخت نے کہا کہ اس میں آ جاؤ، آپ اس درخت کے دو حصے ہو گئے۔ وہ تو اللہ نے ابھی آیت پڑھی گئی قرآن میں کہ پہاڑ سے جو ہے تو اونٹنی نکل گئی، پہاڑ سے اونٹنی نکل گئی حضرت صالح، تو اللہ کی قدرت ہے، انبیاء کے ساتھ جو کرنا چاہے۔ درخت پھٹ گیا، حضرت زکریا اس میں گئے، کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کرتے کا حصہ باقی رہ گیا، وہ لوگ پیچھے سے آ رہے تھے، شیطان نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہاں ہے زکریا، اور کہا کہ یہ درخت کے اندر ہے، اور اس درخت کو پھر بیچ میں سے آرے سے چیر دیا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی اس طرح شہید کر دیا۔ تو یہ خباثتیں تھی بنی اسرائیل کی۔ کوئی چیز اگر کسی چیز کا حکم دیا جائے، ان کے مزاج کو نہیں لگی تو صرف یہ کہ اس کو چھوڑ کر خاموش نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ انبیاء کی تکذیب بھی کیا کرتے تھے، اور اگر اس پر بھی بس نہیں چلتا تو انبیاء کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب لایا ان کے پاس کوئی رسول وہ حکم جو ان کے مزاج کو خوش نہیں آیا، فریقا کذبوا و فریقا یقتلون، تو بہتوں کو انہوں نے جھٹلایا اور بہتوں کو قتل کر ڈالا۔ وحسبوا الا تکون فتنۃ، اور یہ سمجھ بیٹھے، یہ خیال کیا کہ اب کوئی خرابی نہ ہوگی، فعموا وصموا، تو اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، یعنی سن بہرے ہو گئے، یعنی دیکھ کر بھی انجان، سن کر بھی انجان، اس طرح سے برتاؤ کرنے لگے، بیہیو کرنے لگے جیسے کوئی معاملہ ہی نہیں ہوا ہے۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر ایک وقت گزرا، ان لوگوں کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن پھر وقت گزرتا، تھوڑا توبہ کرتے، اللہ تعالیٰ معاملات کو درست فرما دیتے، پھر کچھ وقت گزرتا کہ پھر اس پرانی روش پر آ جاتے۔ ثم عموا وصموا، پھر اندھے اور بہرے ہوئے، کثیرا منہم، ان میں سے بہت زیادہ لوگ۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ بارہا جب کبھی بنی اسرائیل کا تذکرہ آتا ہے، میں یہ بات عموماً کہتا رہتا ہوں کہ قرآن قصوں کی، کہانیوں کی، داستانوں کی اور یہ پچھلی تاریخ کو بیان کرنے کی کتاب نہیں ہے۔ جہاں کہیں قرآن میں اس طریقے کی باتیں آتی ہے تو ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمارا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان حالات کو، جن حالات کا تذکرہ گزشتہ قوموں کی کیا جا رہا ہے، ان حالات کو اپنی زندگی پر منطبق کر کے اپنا جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ کیا آج ہمارے پاس ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں تعلیمات ایسی نہیں ہیں جو ہمارے مزاج کو نہیں بھاتی تو ہم اس کو پیٹھ پیچھے نہیں ڈال دیتے؟ یہی بنی اسرائیل کے زیادہ دور کی نہیں، مثال کے طور پر داڑھی کی بات لے لیں۔ اوور آل ابھی یہاں پر ہمارے پاس سکھ برادری ہے، ان کے مذہب کا ایک ٹریڈیشن انہوں نے بنا لیا کہ داڑھی بولے تو دیکھتے برابر سمجھ آتا، اگر کوئی سکھ بغیر داڑھی کے نظر آئے تو ہم لوگوں کو بھی ڈائجسٹ نہیں ہوتا، اور یہ کیسا سکھ ہے، یہ کاپسی ہے کہ کیا ہے کہ کاپسی بولے تو جو بعد میں سے بن جاتے وہ ہے کیا ہے کہ، مگر داڑھی ہمارا شعار ہے، ہمارا مزاج نہیں مانتا، ہم دھڑلے سے پیٹھ پیچھے چھوڑ دیتے۔ ایسا سی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف اور واضح حکم ہے کہ آپ نے فرمایا داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھ کو کم کرو، ایسا سی نہیں۔ تو یہ
ایک ایگزامپل دیا میں نے. ایسی کتنی چیزیں ہیں ہماری زندگی میں جو بنی اسرائیل کی یہ جو خامی تھی، یہ خامی ہمارے مزاجوں میں آ چکی ہے، اور ہم جو ہے اندھا دھند کرتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر مطمئن ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا نا فعاموا وصموا، کام بھی کر رہے ہیں اور اندھے بہرے بن کے چلے جا رہے ہیں، گناہ ہو رہا ہے اندھے بہرے بن کے چلے جا رہے ہیں. ایسے نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو حصے ہم پڑھتے ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت کا سامان لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم یہاں تک پڑھ چکے ہیں. اب اگر اللہ تعالیٰ حیات مستعار عطا فرمائے اور توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ آئندہ حصہ کل پڑھیں گے. ایک مسائل کا ہے، تھوڑا سا وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. گونگا شخص نماز کیسے پڑھے؟ بھئی وہ پڑھ ہی نہیں سکتا ہے تو تکبیر تحریمہ کیسا بولے گا؟ جبکہ تکبیر تحریمہ نماز میں جانے کے لیے شرط ہے، تو گونگا شخص کیسے نماز پڑھے گا؟ گونگا شخص خاموش رہ کر پوری نماز ادا کرے گا. ہم بولیں گے بھی بول بھائی تو نہیں بول سکتا ہے، تو خاموش ہی رہے گا وہ. تو گونگا شخص خاموش رہ کر پوری نماز ادا کرے گا اور اس کی نماز اسی طرح درست ہو جائے گی جس طریقے سے بولنے والوں کی زبان درست ہوتی ہے، بولنے والوں کی نماز درست ہوتی ہے. نماز کے دوران دیکھ کر ناظرہ قرآن پڑھنا، یہ مسئلہ کل بھی بتایا تھا کہ نماز کے دوران تراویح یا دیگر نمازوں میں اگر نمازی قرآن کو دیکھ کر قرأت کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی. فرض رکوع کی حد یہ بھی کل بتا چکا تھا، ہے نا. سجدے کی تعریف پڑھ لیتے آج. 7 اعضاء کو زمین یا اس کے حکم کی چیز پر ٹیک دینا شرعاً سجدہ کہلاتا ہے. اور وہ 7 اعضاء کون سے ہیں جو زمین پر ٹکنا چاہیے؟ پیشانی اور ناک. ایک پیشانی اور ناک، ہے نا. دونوں قدم کتنے ہو گئے؟ پیشانی اور ناک 2، 1 اور 2 ہو گئے نا. پیشانی اور ناک، دونوں قدم اور دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے. ان میں سے پیشانی ہے ناک رکھنا بالاتفاق فرض ہے، دونوں ہاتھ اور دونوں گٹے رکھنا سنت ہے، اور قدم کے بارے میں فرضیت اور وجوب کا اختلاف ہے. لیکن بہرحال سجدے کی تعریف کیا ہے کہ انسان کے دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور ناک اور پیشانی اور ٹخنے یہ زمین پر ٹکنا چاہیے، انگوٹھے وغیرہ. اگر صرف رخسار یا تھوڑی زمین پر رکھی تو سجدہ صحیح نہیں ہوگا. اگر کسی شخص نے سجدے میں پیشانی یا ناک زمین پر ٹیکنے کے بجائے اپنا رخسار زمین پر رکھ دیا یا تھوڑی کو ٹیک دیا تو سجدہ درست نہیں ہوا، خواہ یہ عمل عذر کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو، سجدہ درست نہیں ہوگا. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.